اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ ہمارے چینل پر علماء و مشائخ کا تعارف قسط وار چل رہا ہے، تو ہماری شخصیت ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے محترم و مکرم جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ہم جو علماء و مشائخ کا تعارف ہے، یہ محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب کی کتاب برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خالد اطہر صاحب کی محترم جناب ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی، جس کی ہم پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ مختلف گفتگو کی، اور یہ جو قسط ہے اس کے آخر میں ہم نے جو وہاں پر لندن میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جناب 1988 میں جون 1988 میں اس کا تذکرہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ تو عنوانات کے ذکر پر یہ پچھلی قسط اختتام پذیر ہوئی تھی۔ آج ہم اس سے آگے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے 5 عنوانات یعنی موضوعات جو ہیں کانفرنس کے، ان کا ذکر کیا ہے۔ ہم پھر آج یہیں سے آغاز کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کانفرنس کے معروف موضوعات میں سے کچھ موضوعات یہ تھے: امت مسلمہ کا عالمگیر اتحاد، مسلمانوں میں روحانی اقدار کا احیاء، اسلامی دعوت و تبلیغ کی تنظیم نو، اسلامی نظام تعلیم کی بحالی، اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام کے عملی استحکام کی بنیاد۔ تو ناظرین کرام، یہ یہاں تک ہم پچھلی قسط میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں، تو یہاں سے ہم اس کا مزید آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے اگر ہمارے اس چینل کو پیر ہادی سرکار آفیشل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو گفتگو کا آغاز آج کی اس قسط میں یوں ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ المختصر یہ ایک عدیم المثال کانفرنس تھی، جسے ذرائع ابلاغ نے نہایت اچھے طریقے سے اجاگر کیا۔ سعودی عرب، مصر، ایران، عراق، سوڈان، متحدہ عرب امارات اور گلف کے تمام اخبارات نے بڑی احتیاط سے کانفرنس کی تفصیلات چھاپیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی بڑی دلچسپی سے تمام کارروائیاں شائع کیں۔ جنگ اور نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر صاحبان یعنی میر خلیل الرحمن صاحب اور مجید نظامی صاحب خود کانفرنس میں موجود تھے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف بھی موجود تھے۔ وہ سامعین کی دوسری قطار میں دیگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شدید خواہش کے باوجود ہم انہیں سٹیج پر جگہ نہیں دے سکے تھے۔ میاں شہباز شریف، میاں طارق شفیع اور جاوید شفیع بھی عام مہمانوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نواز شریف کی والدہ اور جاوید شفیع کی والدہ بھی شریک تھیں۔ پاکستان سے شرکت کرنے والی 250-300 مقتدر شخصیات میں حکیم محمد سعید مرحوم، جسٹس گل محمد مرحوم اور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری بھی شامل تھے۔ 2 نشستوں پر مشتمل کوئی 14 گھنٹے کی اس کانفرنس میں 36 اسلامی، یورپی اور امریکی ملکوں کے چوٹی کے علماء، زعماء، مفکر، عمائدین اور عظیم لوگ شریک تھے۔ ایک سوال کے جواب میں پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اس کانفرنس سے پہلے برطانیہ میں تحریک منہج القرآن کا کوئی باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا۔ کانفرنس کے انعقاد سے چند ماہ قبل
انتظامات کے حوالے سے میں نے برطانیہ کا ایک دورہ کیا تھا۔ اس میں میں نے لندن اور اس کے گرد و نواح کی سطح پر مقامی تنظیمیں بنا دی تھیں۔ لندن کی تنظیم کے صدر چودھری حکم داد قادری تھے۔ لندن کے قریب ہی ہائی ویکمب چلیں جو لفظ بھی ہے میں حافظ خوشبخت الرحمن کی قیادت میں تنظیم قائم ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایسٹ لندن اور الفورڈ کی تنظیم کے صدر قاضی سعید اختر تھے، جو کہ ویمبلے کانفرنس کے آرگنائزر بھی تھے۔ پروفیسر صاحب نے مزید فرمایا، ویمبلے کانفرنس کے موقع پر میں نے مجلس الاتحاد العالمیہ الاسلامیہ بھی قائم کی، جس کے صدر کویت کے وزیر اوقاف شیخ سید یوسف ہاشم الرفاعی تھے، جبکہ میں سیکرٹری جنرل اور مصر کے سید یاسر فرہاد ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے۔ اس کے علاوہ مختلف اسلامی ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ایک ایگزیکٹو باڈی تشکیل دی گئی تھی۔ ویمبلے کانفرنس کے بعد برطانیہ میں تحریک منہاج القرآن کے باضابطہ قیام اور دینی خدمات کے آغاز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر صاحب نے کہا کہ کانفرنس کے بعد قاضی سعید اختر کو تحریک منہاج القرآن برطانیہ کا صدر مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ 2 سال اس عہدہ پر فائز رہے، جبکہ 1990 میں صوفی محمد اسلم قادری کو ان کی جگہ برطانیہ میں تحریک کا مرکزی صدر مقرر کیا گیا اور انہوں نے سینئر نائب صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ چودھری حکم داد قادری لندن کے تنظیم کے صدر مقرر کیے گئے۔ برطانیہ میں تحریک منہاج القرآن کے پہلے سیکرٹری جنرل حافظ منور احمد بھٹی تھے، جو ویمبلے کانفرنس سے متاثر ہو کر تحریک میں شامل ہوئے تھے۔ بعد میں وہ برطانیہ میں تحریک کے مرکزی صدر بھی رہے۔ وہ مجموعی طور پر 10-11 برس تحریک میں اہم اور فعال کردار ادا کرتے رہے۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ویمبلے کانفرنس کے بعد میرے کچھ خصوصی دورے ہوئے اور حالات و واقعات کھل کر سامنے آئے۔ جب میں نے 1990 میں لندن کا دورہ کیا تو خاندان تحریک میں شامل ہوئے۔ جب اہل برطانیہ از خود تحریک کی کامیابی کے محرک بن گئے تو میں نے وہاں انگریزی، عربی اور اردو میں خطابات کیے اور عالمی انقلاب کے لیے پیغامات دیے۔ امت مسلمہ کو کمزوریوں کی نشاندہی کی اور ان کا علاج بتایا۔ منہاج القرآن کا پورا منصوبہ پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ اور برطانیہ میں از خود تنظیمات وجود میں آ گئیں۔ رکن سازی کا کام شروع ہوا۔ اس پورے پروگرام کے لیے معاونین حضرات سامنے آئے۔ محمد اسلم قادری اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے روابط پیدا کیے، کتابیں، کیسٹیں اور دوسرا لٹریچر مہیا کیا، جس کی تقسیم کا بندوبست چودھری حکم داد قادری نے کیا۔ اس حوالے سے پروفیسر صاحب نے مزید بتایا کہ 1990 سے 1994 تک برطانیہ میں تحریک منہاج القرآن کا کام انتہائی زور و شور سے چلتا رہا۔ مختلف شہروں اور قصبوں میں تحریک کی شاخیں اور ذیلی تنظیمات قائم ہوئیں۔ پورے برطانیہ میں ویمن لیگ اور یوتھ لیگ قائم ہوئی۔ پھر یوتھ لیگ کا سسٹرز ونگ قائم ہوا۔ ویمن لیگ کے سلسلے میں پہلی متحرک خاتون مسز عبدالغفور ہیں۔ وہ اور ان کے شوہر حاجی عبدالغفور صاحب ویمبلے کانفرنس سے متاثر ہو کر مشن میں شامل ہوئے۔ اس وقت یہ لوگ ساؤتھ بٹن میں رہتے تھے، مشکل سا نام ہے جی، اب لندن منتقل ہو گئے ہیں۔ کانفرنس کے بعد جب بھی میرا دورہ ہوتا تھا، یہ پوری فیملی پورے دورے میں اپنی کاروں میں ہر جگہ اور ہر شہر میں میرے ساتھ ہوتی تھی۔ مسز عبدالغفور نے تحریک کے لیے عموماً اور ویمن لیگ کے لیے خصوصاً انتہائی جانفشانی سے کام کیا۔ وہ جگہ جگہ گئیں اور خواتین کو موٹیویٹ کیا، ویمن لیگ کو منظم کیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہی خاتون بعد میں میرے صاحبزادے حسن محی الدین کی مدر ان لا بنی۔
ان کی صاحبزادی اور میری بہو غزالہ منہاج یوتھ لیگ کی سسٹر ونگ کی پہلی صدر ہیں۔ اس خاندان نے تحریک منہاج القرآن کی ناقابل فراموش دام درم قدم سخن خدمت کی ہے۔ بیگم عبدالغفور نے اپنے شوہر کے ساتھ طوفانی دورے کیے اور خواتین کو تحریک میں شامل ہونے کی تحریک کو تشویق دی اور انہیں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا۔ واہ! پروفیسر صاحب نے بتایا کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء کے پہلے بیچ کے باہر آتے ہی برطانیہ میں بھی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام دینی اداروں کا قیام عمل میں آنے لگا۔ پروفیسر صاحب نے مزید کہا کہ اس وقت برطانیہ کے مختلف شہروں میں دو طرح کا دینی ماحول تھا۔ میں اس دور میں علماء کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور عوام کو ایک یونٹ سمجھتا ہوں۔ برطانیہ کے عوام نے میرے دوروں اور خطابات پر زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور مثالی داد و تحسین دی، اتنی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل عوام تشنہ کام تھے، انہیں قطرات رحمت مطلوب تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ تحریک منہاج القرآن ان کی تشنہ کامی کا علاج اور باران رحمت ہے۔ صورتحال میں علماء کرام دو طبقوں میں بٹ گئے، ایک اعتدال پسند، روادار، ذہنی لحاظ سے وسعت پسند، اچھی بات کے مؤید اور اہل حق کے مؤید اور مثبت سوچ رکھنے والے۔ ان لوگوں نے تحریک کے ساتھ زبردست تعاون کیا۔ ان میں نوجوان علماء بکثرت تھے، مگر عمر رسیدہ علماء بھی کوئی کم نہ تھے۔ ان بزرگوں میں سے مفتی گل رحمان قادری، پیرزادہ امداد حسین، مفتی منیر الزمان چشتی، مفتی عبدالرسول منصور، علامہ ابو المحمود نشتر اور پیر سید منور حسین شاہ جماعتی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں نے تحریک کو پذیرائی بخشی، کونسل کے ممبر بنے، ان کا جذبہ تعاون آج تک ویسا ہی ہے۔ یہ حضرات ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون میں ہمیشہ پیش رہے۔ ان کے علاوہ برطانیہ کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کے اہل ثروت حضرات نے ہم سے تعاون نہ کیا ہو۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ علماء کرام میں ایک گروپ ایسا بھی ہوتا ہے جو مسلک کو دین پر اور ایک مکتب فکر کو امت کے تصور پر اہمیت دیتا ہے، جس سے اس میں لامحالہ انتہا پسندی اور طبیعت میں گھٹن کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ تحریک منہاج القرآن الحمدللہ بلا شک و شبہ عالمی سطح پر ایک احیائی و اصلاحی تحریک ہے۔ اس کے بنیادی عناصر اجتہاد، اتحاد اور انقلاب ہیں۔ یہ چیزیں روایتی فکر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتیں، اس لیے تحریک منہاج القرآن کی مخالفت کا ایک بہت بڑا ریلا آیا۔ تحریک کو بحالے جانے کے لیے طوفان بھی بپا کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ یہ کوششیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہوئیں۔